میں جو کچھ ذکر کروں گا وہ صرف اور صرف قرآن مجید سے ذکر کروں گا۔ آپ کی مرضی کہ میری اس تقریر کو کلیدی تقریر کا حاشیہ بنا دے یا قرآن کی اہمیت کو اپنی طرح سمجھیں اور اس کو بھی باقاعدہ تقریر قرار دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء اولیاء انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے، لیکن کائنات کے سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے استاد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب سے بڑے معلم وہی تھے جن کو معلم اول بھی کہا جا سکتا ہے، معلم کائنات بھی کہا جا سکتا ہے۔ 40 سال انہوں نے اس طرح کے گزارے کہ اسی سے معلوم ہو رہا تھا کہ اسلام کی جب نبوت کی بعثت ہوگی تو اس وقت دین کس قسم کا ہوگا۔ سب سے پہلا کام انہوں نے 40 سال میں کیا، اپنی سچائی کا کلمہ پڑھوایا۔ اور سچائی کا کلمہ اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن مجید سورہ توبہ کو کہنا پڑا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہمیشہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے پارہ سورہ آل عمران نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دوسرا کام حضور نے 35 سال کے عرصہ میں کیا، امانت داری۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک ہر صورت میں امانت والوں تک پہنچاؤ۔ تیسرا کام انہوں نے عہد کی پاسداری کی۔ قرآن مجید 15ویں پارہ میں ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، ہمیشہ معاہدوں کی عہد کی پاسداری کیا کرو۔ چوتھا کام کہ جس میں ہمارا ملک گرفتار ہے وہ ہے قتل و غارت۔ 40 سال کے عرصہ میں انہوں نے قتل و غارت کو روکنے کی کوشش کی، حلف الفضول کرایا تاکہ قتل نہ بلکہ حجر اسود کو خود نصب کیا تاکہ قتل و غارت کا سلسلہ نہ ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک کو زندہ رکھا اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا۔ اور 5واں کام انہوں نے جو کام کیا تھا وہ یہ ہے کہ گھر کا تحفظ، خانہ کا تقدس، گھر کی خیال کرنا کہ کوئی آدمی داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا اہلہا وتسلموا علی اہلہا، کبھی کسی گھر میں داخل نہ ہو، پہلے سے اطلاع دو میں آ رہا ہوں، سلام کرو، اور اس کے بعد۔ اور ایک عجیب بات اس کے بعد ہے، اگر آپ بڑی معزز شخصیت ہیں کسی کے گھر میں گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور میں اس وقت آپ کا استقبال نہیں کر سکتا، گھر میں آپ کو میں چائے نہیں پلا سکتا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، گویا آپ کی فطرت پاک، اور اگر یہ دل میں خیال آ جائے کہ نہیں اس نے غلط کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فطرت ہی پاک نہیں ہے۔ تو گھر کا تقدس تھا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، انہوں نے حلف الفضول کر کے گھر کے تقدس کو، تو گویا صداقت، امانت، عہد کی پاسداری، قتل و غارت سے بچاؤ یعنی انسانی جان کا بچاؤ، اور گھروں کا تقدس، یہ بنیادی چیزیں تھیں جو معلم کائنات کی تربیت دین کی بعثت سے پہلے ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی نبوت کی بعثت ہوئی، اور قرآن مجید نے ان سب کی تصدیق بھی کی ان کو۔